بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھک گیا جو میری روح تو میں سجدے میں گر گیا، ٹوٹی جو دنیا سے امید تو میں اللہ سے جڑ گیا۔ جب تم بے بسی کا رونا لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اس خالق کائنات کے سامنے روتے ہو، جب تم سبب ختم ہونے کے بعد اس یقین سے دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری دی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مندوں کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے ممکن ہے ان کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے، اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہیں ہوا اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ وقت کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، زندگی کی راہیں کتنی ہی تنگ کیوں نہ ہو، ہر حال میں صبر کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، وہی مدد کرنے والا ہے اور وسیلہ بنانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جن کی نہ کوئی حد ہوگی نہ کوئی اختتام۔ اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس لیے کہ نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک وہ بہت بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو، اطمینان رکھنا اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہیں گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور تکلیفوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج تم پوری پوری رات روتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی ناامید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کر کے دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے لیے بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کر کو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر کو تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، حاکم تکریم ان کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جام بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ، ابدی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ معجزے ہمیشہ صبر کے بعد ہوتے ہیں۔ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی ہمارے حق میں نہیں ہے تب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو ظاہر ہو، مگر اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تو ماضی، حال اور مستقبل سب کا رب ہے۔ جو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اپنا درد بتاؤ گے اور وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ کن کے منتظر بھی وہی ہوں گے جن کو فیکون پر یقین ہوگا، تو کیوں نہ اس کن والے سے محبتیں بڑھا لیں، فیکون خود ہی ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی خیال نہیں سوچنا۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ میرے بڑوں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے کہ ذکر اللہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس کی عطا پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ جو آدمی آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ جو شخص اپنے باطن کو صحیح کر لے، اللہ اس کے ظاہر کو صحیح فرما دیتا ہے۔ جو اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان معلومات کو صحیح کر دیتا ہے۔